بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت مشہور سوال ہے جو عام طور پر کیا جاتا ہے کہ کیا ایک مسلمان عورت ملازمت کے لیے جاب کے لیے جا سکتی ہے یا نہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ شریعت میں عورت کے لیے پردہ یہ ایک ایسا حکم ہے کہ جس کی قرآن و حدیث میں بار بار تاکید کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى کہ عورتیں اپنے گھروں میں قرار پکڑی رہیں اور بلا وجہ زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح وہ گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیٹیوں سے اسی طرح اپنی بیویوں سے اور دیگر مسلم عورتوں سے یہ کہہ دیجئے، مومن عورتوں سے یہ کہہ دیجئے کہ جب وہ گھر سے باہر نکلا کریں تو اپنے اوپر چادر ڈال لیا کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مسجد کے مقابلے میں گھر کے کسی کونے میں نماز پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ پردہ ہو سکے۔ مسجد کے مقابلے میں عورتوں کا گھروں میں نماز پڑھنا یہ زیادہ فضیلت کی اور ثواب کی چیز ہے۔ بہت سی مرتبہ صحابیات حضور سے یہ سوال کیا کرتی تھی کہ کیا ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، اور بہت سی صحابیات پڑھتی بھی تھی لیکن اس کے باوجود بھی آپ عورتوں کے لیے گھر میں نماز پڑھنے کو افضل قرار دیا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک روایت میں ارشاد فرمایا ہے المرأة عورة اذا خرجت استشرفها الشیطان، عورت یہ ستر کی چیز ہے، چھپانے کی چیز ہے، جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیادی طور پر عورتوں پر کمانے کا بوجھ نہیں ڈالا ہے۔ جب تک عورت کی شادی نہیں ہوتی ہے اس کے تمام تر خرچوں کی ذمہ داری وہ اس کے ماں باپ پر اور اس کے بھائیوں پر ہوتی ہے، اور شادی کے بعد عورتوں کی ذمہ داری وہ ان کے شوہروں پر ہوتی ہے۔ شوہر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا مکلف بنایا ہے کہ وہ کما کر لائے اور اپنی بیوی کے تمام تر جائز اور ضروری خرچوں کی ذمہ داری اٹھائے، اس کی کفالت کرے، اس کے لیے رہنے کے لیے گھر کا انتظام کرے۔ البتہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے یا یہ کہ کوئی ایسی سچویشن پیش آ جاتی ہے، صورتحال ایسی بن جاتی ہے کہ عورت کے لیے کمانا ضروری ہو جاتا ہے۔ اس کی کئی شکلیں ہیں۔ مثال کے طور پر اس کا شوہر کمزور ہے، بیمار رہتا ہے اور اس کے لیے کمانا مشکل ہے، مرد کے لیے ملازمت کے لیے جانا یہ مشکل ہے اور کوئی کمانے والا نہیں ہے، تو ایسی صورتحال میں مخصوص شرائط کے ساتھ عورت اپنے نان نفقے کا اور کمائی کا انتظام کر سکتی ہے۔ دوسری کنڈیشن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شوہر اس کا لاپرواہ ہے، کوتاہی برتتا ہے، تساہلی برتتا ہے، کوئی کام کاج نہیں کرتا ہے، اور جب شوہر ہی کام کاج نہیں کرے گا، کھانے کمانے کی فکر نہیں کرے گا تو پھر بیوی بچوں کے لیے گزارا مشکل ہو جائے گا۔ تو ایسی صورتحال میں بھی عورت کے لیے شرائط کے ساتھ کمانے کی اور نوکری کرنے کی اجازت ہے، لیکن صرف بزنس اور کاروبار کو بڑھانے کے لیے یا یہ کہ اپنا طرز زندگی لائف سٹائل لگزری بنانے کے لیے، بہت اچھا بنانے کے لیے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے، ان تمام تر وجوہات کی وجہ سے عورت کے لیے کمانا اور ملازمت کرنا جائز نہیں ہے۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ جو صورتیں بیان کی گئی، جن صورتوں میں عورت کے لیے کمانا یہ ضروری ہو جاتا ہے، شوہر کی کمزوری کی وجہ سے یا یہ کہ لاپرواہی کی وجہ سے، تب بھی عورت کے لیے کماتے ہوئے یا یہ کہ ملازمت پر آتے اور جاتے ہوئے، نوکری کرتے ہوئے بعض شرائط کو ملحوظ رکھنا اور ان کا دھیان کرنا، ان کو فالو کرنا، ان پر عمل کرنا یہ نہایت ضروری ہے۔ نمبر 1، پہلی شرط یہ ہے کہ وہ جو بھی ملازمت کرے یا وہ جو کمانے کے لیے اپنا ذریعہ اور طریقہ اختیار کرے وہ بالکل جائز ہو، طریقہ بھی جائز ہو، اور وہ جو کاروبار کر رہی ہے یا جہاں ملازمت پر جا رہی ہے وہ کاروبار اور بزنس بھی شریعت کی نظر میں جائز اور حلال ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ شراب کے کسی کام میں مشغول ہو جائے یا یہ کہ وہ کسی سودی اور انٹرسٹ کے کام میں اپنے آپ کی ملازمت لگا لے۔ اس طرح کی تجارت اور اس طرح کی ملازمت یہ پھر جائز نہیں ہوگی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جب وہ گھر سے نکلے تو ستر کی اور حجاب کی پوری رعایت ہو، یعنی ستر کھلا ہوا نہ ہو اور حجاب بھی کیا ہوا ہو، ایسے کپڑے نہ پہنے ہوں جو اس قدر ٹائٹ ہوں یا یہ کہ باریک ہوں کہ جس پر غیر مردوں کی نظر پڑتی ہو، تو ایسے لباس پہننا بھی جائز نہیں ہے۔
اسی طرح اس بات کا بھی خیال رہے کہ جب عورت گھر سے نکلے تو وہ خوشبو لگا کر نہ نکلے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب لڑکیاں اور عورتیں خوشبو لگا کر نکلتی ہیں اور گلیوں سے گزرتی ہیں تو خوشبو غیر مرد سونگھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی نظریں پھر وہ لڑکیوں پر اور عورتوں پر اٹھتی ہے اور بعض مرتبہ بہت سے فتنے میں بھی وہ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ مردوں کے ساتھ اختلاط نہ ہو، یعنی جس شعبے میں جس ڈپارٹمنٹ میں وہ کام کر رہی ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس بات کا خیال رکھے کہ غیر مردوں کے ساتھ اس کا ملنا جلنا کم سے کم ہو، بلا کسی سخت مجبوری اور شدید عذر کے بغیر وہ غیر مردوں سے نہ ملے۔ اور جب ان کے ساتھ بات چیت کی ضرورت پیش آ ہی جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، کہ وہ غیر مردوں کے ساتھ اس طرح لب و لہجے میں بات کرے، بالکل پھیکا لہجہ ہو، ایسا نہ ہو کہ عورت ان کے ساتھ لچکدار لہجے میں یا یہ کہ بناوٹی انداز میں بات کرے کہ جس سے بات کر رہی ہے اس کے دل میں کوئی برا خیال گزرے۔ طرح پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ ایسے زیورات پہن کر گھر سے نہ نکلیں کہ جو بجنے والے ہوں۔ اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ جب وہ بجنے والے زیورات پہن کر گھر سے نکلے گی تو بہت سی مرتبہ غیر مردوں تک اس کی آواز پہنچتی ہے اور پھر ایسی فتنے کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے۔ ان تمام تر چیزوں میں بنیادی طور پر شریعت نے ان تمام تر دروازوں کو ہی بند کر دیا ہے کہ جہاں سے فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ یا خطرہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ایک شرط یہ بھی ہے کہ جب وہ اپنی ملازمت پر یا اپنی دکان پر آئے اور جائے، جہاں بھی وہ کاروبار کر رہی ہے یا یہ کہ مجبوری میں اس نے ملازمت اختیار کر رکھی ہے، تو اس راستے سے وہ آمد و رفت رکھے، آئے اور جائے جو راستہ مامون ہو، فتنوں سے مامون ہو، اوباشوں اور بدماشوں جیسے لونڈوں سے بالکل محفوظ اور مامون راستہ ہو۔ ان تمام تر شرائط کا لحاظ رکھتے ہوئے اگر کوئی عورت واقعی ضرورت مند ہے اور اس کے لیے ناگزیر ہے ملازمت کرنا یا کاروبار کرنا تو ان تمام تر شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے کر سکتی ہے۔ لیکن عام طور سے ہمارے معاشرے کا جو ماحول بنتا جا رہا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، ہر آدمی اس کو جانتا ہے اور سمجھتا ہے کہ جب لڑکیاں اپنی آفسوں پر جاتی ہیں یا جہاں وہ کمپنیوں میں آفسوں میں ملازمت کرتی ہیں وہاں وہ کس طرح بن سور کر جاتی ہیں اور وہاں مردوں کے ساتھ کس طرح آپس میں اختلاط ہوتا ہے، خوشبوئیں بھی لگی ہوتی ہیں اور پھر آپس میں رہتے رہتے تعلقات پیدا ہو جاتے ہیں اور بہت سی مرتبہ فتنے میں بھی مبتلا ہو جاتی ہیں، اور اس کی وجہ سے معاشرے پر جو غلط اثرات پڑ رہے ہیں، آپس میں میاں بیویوں کے درمیان تلخی پیدا ہو جاتی ہے، اسی طرح گھر اور فیملی ٹوٹ جاتی ہیں، بہت سے ایسے فتنے ہیں کہ جن کا دروازہ کھلتا ہے۔ ان تمام شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے اگر کوئی واقعی ضرورت مند ہے تو بھی شریعت نے گنجائش دی ہے، ورنہ بلا ضرورت گھر سے نکلنا خواتین کے لیے یہ شریعت میں ناپسندیدہ ہے۔